علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب جنت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں آج ہم چیپٹر پڑھیں گے درجات الجنتی، جنت کے درجات۔ صفحہ نمبر 77 ہے، مسئلہ 97 ہے، جنت کے بلند و بالا محلات جنتیوں کے درجات کے اعتبار سے اوپر نیچے بنے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 20 لے کر آئے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں درجہ بدرجہ یعنی منزل بے منزل بنی ہوئی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر سورہ مسئلہ نمبر 98 ہے، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے جس پر ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوں گے۔ اس سلسلے میں صحیح حدیث بیان کی انہوں نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلیتم علی فاسألوا اللہ لی الوسیلۃ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوسیلۃ قال اعلی درجۃ فی الجنۃ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا ہو، رواہ احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ پر درود بھیجو تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں اعلیٰ ترین درجہ ہے جو صرف ایک آدمی کو حاصل ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس وسیلے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں جو ہر اذان کے بعد ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر جس وسیلے کا ذکر ہے وہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 99، جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے میں اتنا فرق ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ مسئلہ 100 ہے، جنت کے سب سے اوپر والے درجہ کا نام فردوس ہے جس سے جنت کی 4 نہریں جاری ہوتی ہیں۔ مسئلہ 101 ہے، ہر مومن کو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سب سے اوپر والا درجہ یعنی فردوس مانگنا چاہیے۔ مسئلہ 102 ہے، فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو اس سلسلے میں حدیث پڑھتے ہیں، ان عبادۃ ابن سامتی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنۃ 100 درجۃ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض والفردوس اعلیها درجۃ ومنها تفجر انہار الجنت الاربعۃ ومن فوقها یکون العرش فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، رواہ الترمذی۔ صحیح حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ سب سے اعلیٰ ترین درجے کا نام فردوس ہے۔ فردوس سے جنت کی 4 نہریں یعنی سیحان، جیحان، فرات اور نیل جاری ہوتی ہیں۔ فردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس ہی کا سوال کرو۔ تو یہ آتا ہے نا کہ جنت الفردوس کی چھت ہی رحمان کا عرش ہے، سبحان اللہ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، تو یہیں پر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ مسئلہ 103 ہے، نچلے درجہ کے محلات والے جنتی اپنے اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے دور کوئی چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی درجات کی ذکر ہو رہا تھا تو میری نظر باہر یہ بلڈنگ پر پڑی، تو بہت سے فلیٹس ایسے ہیں جو آپ سے کافی اونچے ہیں لیکن وہ پھر بھی اتنے اونچے نہیں ہیں کہ آپ کو آسمان تک نظریں اٹھانی پڑے، لیکن جنت میں جو درجات ہیں وہ 2 درجوں کے درمیان ہی بہت فرق پڑ جائے گا۔
عن ابی سعید عن الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اہل الجنت لیتراءون اہل الغرف من فوقهم کما تتراءون الکوكب الدری الغابر من الافق من المشرق او المغرب لتفاضلوا ما بینہم قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرہم قال بلا والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین رواہ مسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے اوپر والے محلات کے جنتیوں کو دیکھیں گے تو ایسا محسوس کریں گے جیسا کہ دور آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر کوئی تارا چمک رہا ہے۔ اتنا فاصلہ جنتیوں کے باہمی درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند مقام پر انبیاء کے علاوہ اور کون پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں پہنچے گا؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ ان درجوں میں ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 104 ہے جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 100 درجۃ ما بین کل درجتین 100 عام رواہ الترمذی۔ صحیح حدیث ہے، ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ مسئلہ 105 ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرح نظر آئیں گے۔ عن ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المتحابین فی اللہ لترى غرفهم فی الجنت کالکوکب الطالی الشرقی او الغربی فیقال من هؤلاء فیقال هؤلاء المتحابون فی اللہ رواہ احمد۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر جنت میں تمہیں اس طرح نظر آئیں گے جیسے مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والا ستارہ۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ انہیں بتایا جائے گا یہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ایک تو یہ بات کہ پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی نا کہ 2 درجات کے درمیان اتنا فرق پڑ جائے گا۔ دیکھیں دنیا میں تو درجوں میں اتنا فرق نہیں ہوتا، یہ ظاہر ہے اسٹیٹس کی تقسیم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لوئر کلاس ہے، کوئی لوئر کلاس ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی مڈل کلاس ہے، کوئی اپر کلاس ہے تو کوئی اپر کلاس ہے، اور بہت ساری کلاسز میں معاشرہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہوا ہے۔ کوئی ایک بندہ ہے جو کہ دن میں 1 گھنٹہ کام کرتا ہے تو وہ $10-15 کما لیتا ہے، لیکن کوئی ایک ہے جو کہ 40 زیادہ سے زیادہ ڈالر کما لیتا ہے۔ تو دنیا میں درجات سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی بھی ہائی رائز بلڈنگ کو دیکھیں، اگر کوئی پہلے نمبر 1 منزل پر رہتا ہے اور وہ کوئی 15ویں منزل پر ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنا سر اونچا اٹھانے سے وہ 15ویں منزل کو دیکھ سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آسائشات کا بھی اتنا خاص فرق نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں جنت کے درجات میں یہ فرق اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ صرف 2 دیکھیں 100 درجات ہیں جنت کے اور صرف 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جیسے کوئی زمین سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھے۔ تو دنیا میں ہم ایک اگلے درجے کو پانے کے لیے ہم کتنے حریص ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی کل ہی میں سن رہی تھی کہ سارے مسلمان ممالک آپ کے 3rd ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں، یعنی اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے سارے ہی لو ہیں بیچارے مسلمان نا، تو لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بس سنوارتے رہیں۔ یہ دنیا کی نعمتیں یا جو بھی چیزیں ہیں آنی جانی ہیں، ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان پس رہے ہیں اور ظالم ان کو اپنا لقمہ بنائے چلے جا رہے ہیں، لیکن دیکھیں جو وہاں پہ درجات مل رہے ہیں، اگر تو زندگی ختم ہو رہی ہے تو شہادتیں لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر جی بھی رہے ہیں تو جتنے مصائب میں گزارا کر رہے ہیں اتنا ہی اللہ کے ہاں بلند اجر حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ معاش کی دوڑ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بہت حاصل ہو، ٹھیک ہے، تو انسان سوچے کہ آخر ہم یہاں کے لیے بس اتنا کما لیں جس سے زندگی گزر جائے،
بجائے کہ ہم سٹینڈرڈ کو بڑھانے کی دوڑ میں لگ جائیں اور اپنی آخرت کو بھول جائیں اور اپنے فرائض کو سے غافل ہوتے چلے جائیں، ہم کیوں نہ آخرت کے ان بلند بلند درجات کے لیے کوششیں کریں جو کہ ہمیں ہمیشہ ملنے والے ہیں، اور جن میں اتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا. یعنی دیکھیں چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہمیں اس دنیا میں ہم ان کو غفلت میں اور کوتاہی میں جانے دیتے ہیں، تو وہ جن لوگوں نے کیے ہوں گے وہ وہاں پر بلند درجات پا لیں گے، اور پھر صرف دو درجوں کے درمیان اتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے، کاش یہ باتیں ہمیں اس دنیا میں سمجھ آ جائیں. اور دوسری جو چیز ہم نے اس حدیث سے سیکھی ہے جسے احمد نے روایت کیا ہے، پیج نمبر 80 ہے، کہ یہ اللہ سے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آج دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے ہم دوڑے دوڑے ملنے جاتے ہیں کہ مجھے اسے دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے، میں اللہ کی محبت میں اس شخص کے پاس پہنچی ہوں. ٹھیک ہے. مسئلہ 106 ہے، سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے. ان ابی بکری ابن ابی موسیٰ ان ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان من ذهب للسابقین و جنتان من برق لاصحاب الیمین. رواہ البیہقی. ابو بکر بن ابو موسیٰ اشعری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہیں. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے. تو جو چاہے تو سابقون میں شامل ہو جائے اور جو چاہے تو اصحاب الیمین میں. سابقون سے مراد ایمان لانے میں پہل کرنے والے، اور اصحاب الیمین سے مراد تمام نیکوکار لوگ ہیں. سابقون اصحاب الیمین سے افضل ہیں. اور ایک اور تفسیر کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ ہر گروہ میں سابقون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فی زمانہ دین پر عمل کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. اکثریت اپنی مرضی کر رہی ہے، خواہشات نفس میں پڑی ہوئی ہے. تو ان حالات میں اگر کسی بھی ہر گروپ میں کوئی شخص انیشیٹو لے لیتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں مجھے اصل دین پر جمے رہنا ہے، وہ سوچتا ہے، ہاں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ زندگی دنیا بدل رہی ہے اور لوگ اس میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اصل دین سے جڑے رہنا ہے، مجھے استقامت دکھانی ہے. تو ایسے 100 لوگوں میں اگر ایک بھی بندہ ہے، چاہے وہ باقی 99 بھی جنت میں ہی جانے والے ہوں، لیکن یہ جو ایک بندہ ہے وہ اپنی زندگی کو مزید آخرت کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا دیتا ہے، تو وہ بھی سابقون الاولون ہے. اور پیچھے آنے والے اصحاب الیمین ہے، لیکن وہ وہاں پر دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جائے گا، سونے چاندی جتنا. کہاں سونا اور کہاں چاندی نا. تو کیوں نہ ہم بھی پھر دوڑ لگائیں اصحاب الیمین کے لیے، سابقون کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سونے اور چاندی کے ہے نا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو بیک یارڈ صاف کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی پیچھے درخت کے جھڑتے رہتے ہیں، درختوں کے پتے یا کوئی بھی چیزیں تو زمین پہ جو گری ہوتی ہیں وہ درختوں کے جھاڑ جھنکار ہی ہوتے ہیں. لیکن جنت میں تو ہر چیز، جنت میں سونے کے باغات میں ہر چیز سونے کی ہوگی. ٹھیک ہے. پتے اور سب ہر چیز سونے کی ہے، اور چاندی کے باغات میں ہر چیز چاندی کی ہوگی. سبحان اللہ. پھر سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.